ثقافت، ادب، موسیقی اور دیگر کئی حوالوں سے سرفرست چترال مسائل کا بھی انبار ہے۔ کچی سڑکوں پر اٹھتی بے قرار دھول مٹی واپس انسانی چہروں پر ہی سکون پاتی ہے۔ جدید زمانے کی تمام تر سہولیات باادب چترالیوں پر حرام قرار دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں لگا کہ باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب جیسے جملے بھی الٹ ہو چکے تھے۔ تقریباً 1 ملین نفوس پر مشتمل چترال حساب کتاب کے ماہرین کے ہاتھوں گنتی میں بے شمار ہو کر ادا شمار ہو چکا ہے۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ مردم شماری ہی کیا جو مردم کو کسی کھاتے میں شمار کرے۔ چترالیوں کے لیے مردم شماری مردم آزاری بن کر صوبائی اسمبلی کی ایک نشست بھی چھن چکی ہے۔ ضلع کی تقسیم اپر اور لوور چترال بھی اب وسائل کی تقسیم کی جنگ میں ہے، جو لوگوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہے۔ اپر چترال کے مسائل پر ہم نے چترال کے متحرک صحافی کریم اللہ سے نشست کی۔ انہوں نے مسائل کی منظر کشی کچھ اس طرح کی۔ جس طرح آپ نے اوپر سے چندور سے ہو کے آئے ہیں، یہاں سے نیچے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو اس میں تو دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ہم سپیک کے جو ایک روٹ ہے یہاں سے گزار رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور مختلف لیول میں یہ دعوے تو ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اگلے 1 سال کے اندر اگر کام شروع ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی کام شروع ہو گیا، اگلے 2-3 سال کے اندر ہمیں تھوڑا بہت وہ فیسلٹی ملے گی۔ یہ فیس بک کی سطح پر دعوے ہو رہے ہیں اور عملی کام نہ ہونے کے برابر۔ اس میں دیکھا جائے تو 1990s کے اندر یہاں پر کوئی 200-250 کلومیٹر پختہ سڑک تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی جانب توجہ نہیں دی۔ ڈکٹیٹرز بھی اور سو کال ڈیموکریٹ بھی، خاص کر سڑکوں کے حوالے سے روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اپر چترال کا ایک خصوصی مسئلہ ہے بجلی کے حوالے سے، چونکہ لوور چترال میں وابڈا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ لوور چترال میں موجود ہے، اور لوور چترال میں ایک پاور اسٹیشن بھی ہے گولنگ گول۔ لوور چترال میں اتنا مسئلہ مجھے نہیں لگتا۔ اپر چترال میں چونکہ اپر چترال میں وابڈا کا کوئی ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے، پیڈو ایک صوبائی ایک ادارہ ہے، اس کا ٹرانسمیشن لائن یہاں پر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا بجلی گھر ہے، کوئی 3 میگا واٹ بجلی گھر، وہ ریشن پاور ہاؤس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی 2015 میں سیلاب برد ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ پیداواری صلاحیت اس کی بہت کم ہے۔ یہاں پر اپر چترال میں اس وقت موسم سرما میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً کوئی 8 سے 10 میگا واٹ، اور موسم گرما میں تھوڑا وہ 7 سے 8 میگا واٹ تک آتے ہیں۔ لیکن ریشن بجلی گھر جو ہے اس کی پیداواری صلاحیت کوئی 3 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 1 میگا واٹ یا اس سے کم ہے۔ وابڈا کے جو ٹرانسمیشن لائن سے ہمیں بجلی مل رہی ہے وہ منقطع ہوگی، اور اس کے بعد بہت بڑا ایک کرائسس یہاں پر آنے کے چانسز ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ اپر چترال میں پورے اپر چترال کو گورنمنٹ نے بجلی نہیں دی ہے۔ یہ ایک اسپیسیفک چھوٹے جو میدانی علاقے ہیں، آپ یارخن میں جائے تو وہاں گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، لسپور میں گورنمنٹ نے کوئی بجلی نہیں دی ہے، مولکھو تورکھو کے علاقوں میں بھی گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو یہ ریشن سے آگے یا مستوج تک یہ فیسلٹی موجود ہے، اور وہ بھی ناکافی ہے۔ تو چترال کے اندر ٹیلی نار کی مونوپولی ہے۔ پورے چترال میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک شروع کیا ہے۔ اب آپ یارخن میں بھی جائے، آپ لٹکو میں بھی جائے، اور آپ ارندو میں بھی جائے، لسپور میں بھی، یہ انہوں نے سروس تو شروع کیا ہے، لیکن ان کے سروس کا معیار انتہائی خراب ہے۔ پر ایک تو ان کی مونوپولی ہے، کوئی اور نیٹ ورک یہاں پر موجود نہیں، صرف جیز یا یوفون کہیں وہ سروس دیتے ہیں۔ تو اسی مونوپولی کی وجہ سے، کوئی کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سروس بہت زیادہ خراب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پورے چترال میں صرف چترال ٹاؤن کے اندر یا دروس کے اندر یہ 4G 3G 4G سروس دے رہے ہیں ٹیلی نار والے، باقی کسی بھی علاقے میں 3G 4G کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کریم اللہ سے مسائل سننے کے بعد ریشن پہنچے تو ہماری ملاقات متاثرین ریشن سے ہوئی، جو 12 جون سے اپنا سب کچھ دریائے مستوج کے حوالے کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں رسوا ہو چکے ہیں۔
مگر نصیب کے ماروں کو عمران خان کی تحریک انصاف کے دعوے دار صرف 1 لاکھ روپے دے چکے ہیں۔ تقریباً 8 دکان اور گھر RCC مکانات اور کھیت اور پودے درخت میوہ سب دریابورد ہو گئے۔ کہنے میں تو انصاف کا حکومت تھا، لیکن ہم لوگوں کو دیا صرف 1 لاکھ روپے۔ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے، اتنے زیادہ نقصان ہوا، 1 لاکھ روپے 1 ملے۔ لاکھ روپے ہم کو دیا۔ یہ محکمہ والے اس کو ادھر لگا نہیں سکا، وہ ریلیز نہیں کر سکا۔ یہ تمام محکمہ ہیں یا اپر چترال کے ہیں یا لوئر چترال کے جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایکشن ہے، ان کے غفلت کی وجہ سے یہ سارے حادثہ، یہ 8 گھر جو بے گھر ہم ہوئے ہیں، یہ صرف کے صرف اس محکمے کی غفلت کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نہ پینے آپ کا کہاں ہے، رہتے ہیں؟ ہم بس ادھر سرکاری سکول میں رہتا ہوں، سرکاری اسکول میں سرکاری سکول تو میں۔ سرکار کی طرف سے منتھلی کوئی پیکیجز امداد کچھ نہیں کھانے ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، میں اپنا ذات بتاتا ہوں، اپنا ذاتی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے کہ 36 کروڑ روپے ہمارا نقصان ہوا ہے۔ 36 کروڑ روپے آپ کا 36 نقصان۔ کروڑ روپے اور آپ کو 1 لاکھ روپے ملا۔ ہمیں 1 لاکھ روپے، وہ بھی کوئی سرکار کی طرف سے نہیں ملا، کوئی تحریک انصاف حکومت کی طرف سے نہیں ملا۔ پھر یہ کس نے وہ PDM میں جو محکمہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے ہمیں دیا ہے۔ وہ شہزادہ سکندر الملک بھی چترال کے مسائل خاص کر گلگت چترال ایکسپریس وے پر تحفظات کا اظہار کیا اور بات وزیر اعظم تک پہنچانے کی بات بھی کہہ دی۔ بے انتہا مسائل ہیں، لیکن اس مسائل میں سے ایک مسئلے کو اٹھا کے اگر گورنمنٹ اس پہ اپنا کنسنٹریشن کرے تو بہت سارے مسائل اس مسائل کی وجہ سے ختم ہو سکتے، اور وہ ہے ہمارا اور آپ کا یہ روڈ، چترال سے گلگت کا یہ روڈ۔ یہ روڈ اگر ایک دفعہ لنک اپ ہو جائے تو بہت سے مسائل یہاں پہ ہیں جو کہ حل ہو جائیں گے۔ نہیں، ابھی جو کر رہے ہیں نا وہ ریپیئر کر رہے ہیں، وہ سچ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی جو شروع میں فیزیبلٹی تھی، اس کے نقشے تھے، اس پورے ہو گئے۔ جہاں پہ اس کی اپروول ہونی تھی ایک تک، وہ پورا ہو گیا۔ اس کا ٹینڈر کے مسائل، وہ پروسیجر پورا ہو گئے، کانٹریکٹر کو اوارڈ مل گیا ہے، سائٹ کا پتہ ہے۔ ابھی اس حد تک بتا رہے ہیں کہ موبلائزیشن ایڈوانس بھی کانٹریکٹر کو ہو گیا، لیکن روڈ پہ ایک گینتی نہیں لگی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو نہیں۔ ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ادھر ہمارا ایک برج بن رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چترال کے شروع انٹر ہوتے ہی برج بن رہا ہے، اس کی افتتاح کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا کوشچن ان کے لیے یہی ہوگا کہ جی یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اور ربن بھی پرائم منسٹر سے کٹوایا گیا، پشاور میں اس کے افتتاح کا ربن بھی کٹوایا گیا، لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یا تو اس ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی بتا رہا نہیں، یا تو اس کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اگر اس کو پتہ لگے گا تو ضرور کریں گے۔ کمیونیکیشن کا ابھی تو سارا آ گیا موبائل پہ، موبائل کا سسٹم انتہائی ناقص ہے۔ اچھا تھا، ٹھیک تھا، ناقص اس لیے ہے کہ یہاں پہ میکسیمم کھمبے جو ہیں وہ ٹیلینار کے ہیں۔ چترال کو بے شمار مسائل میں دھکیلا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاحت کو پروان چڑھانے کا دعوے دار عمران خان کو جلد از جلد چترال کے مسائل کا خاتمہ کرنا ہوگا، تاکہ کوئی نعرہ تو ہو جو سچ بھی ثابت ہو سکے۔